بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تھی تو میں دلہن، لیکن ایسی دلہن جس کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں میں ایسی ہی ایک دلہن تھی۔ مجھے لال کپڑے پہنائے گئے، جلدی جلدی میرے منہ پہ لال لپسٹک پوت دی گئی۔ میرے سر پہ ایک کپڑا سا رکھا گیا تھا جو شاید دوپٹہ تھا، لیکن دوپٹے جیسا نہیں تھا، اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کمرے میں لے جایا جا رہا تھا۔ میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہو رہی تھی، یہ سب کچھ میری مرضی سے تو ہو رہا تھا، لیکن میں پھر بھی مجبور تھی، یعنی کہ پہلے مجھے مجبور کر دیا گیا اور پھر اس سب کو میری مرضی بنا دی گئی۔ جب میں نے اس بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں تو پتہ ہے کہ اس کمرے میں کیا ہونے والا ہے، بیٹھ جاؤ۔ جب اس نے مجھے کہا کہ بیٹھ جاؤ تو اس نے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ میرا دل یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میں نہیں بھاگ سکتی تھی۔ اس کمرے میں نہ تو کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی اور راستہ، اور یہ گھر بھی بہت بڑا تھا۔ مجھے جب یہاں لایا گیا تو مجھے میری آنکھیں بند رکھنے کو کہا گیا تھا، لیکن گھر کے اندر آنے کے بعد جتنی دیر میں کمرے میں آئی تھی، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید گھر بہت زیادہ بڑا ہے، جیسے امیروں کے گھر ہوتے ہیں۔ یہ بندہ امیر ہی تھا، تبھی تو یہاں تک لانے میں کامیاب ہو گیا تھا، ورنہ میں ایک عزت دار گھرانے کی شرموں والی بیٹی تھی۔ بھلا میرا یہاں پہ کیا کام تھا؟ اس نے مجھے کہا کہ بیٹھ جاؤ تو بستر کی طرف اشارہ کیا۔ جب میں بیٹھ گئی تو اس نے مجھے دھکا دیا اور میں لیٹ گئی۔ کہنے لگا کہ اب یہیں پہ چپ کر کے بیٹھی رہو، اور خود منہ پیچھے کر کے کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ کسی ٹیبل کے آگے کھڑا تھا، میں بستر پہ لیٹ منہ پیچھے کر کے کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ کسی ٹیبل کے آگے کھڑا تھا، میں بستر پہ لیٹ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ نہ جانے کب سے میں نے اپنے آنسو روکے ہوئے تھے۔ میں اس رخصتی پہ حیران تھی جو اس طرح سے ہوئی تھی۔ میں بستر پہ لیٹی تھی جب مجھے بستر کے نیچے سے کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہونے لگا۔ مجھے ایسے لگا کہ یا تو اس بستر کے نیچے برف رکھی گئی ہے اور یا پھر کچھ برف جیسا ہی ہے۔ میں حیران ہو گئی، میں اپنے آنسو بھی بھول گئی اور اپنی پریشانی بھی، اور یہ سوچنے لگی کہ یہ کیا ہے۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا تو اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے بستر کا گدا ہٹا کر نیچے پھینک دیا، اور جب بستر کے نیچے کا منظر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ لیکن اس کے بعد میں سجدے میں گر گئی تھی، کیونکہ اس بستر کے نیچے تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جس کی یہ کہانی ہے اس پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ہماری یہ کہانی آپ لوگوں تک تو پہنچ جائے گی، لیکن ہم بہت ہی زیادہ مجبور لوگ تھے۔ ہم 7 بہنیں تھیں اور میرے پاپا ہمیشہ بیمار رہتے تھے۔ مزدوری کر کر کے اب وہ تھک گئے تھے اور مزدوری سے یہ گھر بھی نہیں چلتا تھا۔ میرے پاپا کو میری ماں بتاتی نہیں تھی، اور ہم بہنوں کے ساتھ میں ایک ایک پلیٹ پکڑا کے ہمیں محلے میں بھیج دیتی تھی۔ کسی کے گھر سے کوئی تھوڑا سا سالن لے آتا تو کسی کے گھر سے کوئی روٹی، کوئی چاول، اور اس طرح ہم لوگ دوپہر کا کھانا کھا لیتے۔ جب رات ہوتی تو بابا کے لائے ہوئے پیسوں سے جو چیز بنتی تھی وہ سب کھاتے تھے۔ میری ماں کہتی تھی کہ دوپہر میں بھی یہی سب تھا، ابھی بچ گیا ہے تو رات کو کھا رہے ہیں، لیکن وہ کھانا اتنا کم ہوتا تھا کہ ایک ٹائم کے لیے بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگ مانگ تانگ کے کھانا نہیں ہوتا تھا، ہم لوگ مانگ تانگ کے کھاتے تھے، لیکن اب 10 گھروں میں جاتے تو اس میں سے 8 گھر ہمیں بھگا دیتے کہ تم لوگوں کا تو یہی کام ہے، اپنے لیے بناتے ہیں یا تم لوگوں کے لیے۔ ہماری بڑی بے عزتی ہوتی تھی، ذلت ہوتی تھی۔ ہمیں جب کہا جاتا کہ جاؤ جاؤ معاف کرو تو اپنا آپ فقیر سا محسوس ہوتا تھا۔ میرا نام ماہنور ہے اور میری ساری بہنیں ہی خوبصورت تھی۔ جب کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو پھر برا ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلے اس گھر کے حالات بڑے خراب تھے۔ میری ماں ایک نہایت ہی جگاڑو قسم کی عورت تھی۔ کہتے ہیں کہ جب مرد جگاڑ لگانے والا ہوتا ہے تو عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، لیکن جب عورت جگاڑ لگانے والی ہوتی ہے تو اولاد کی زندگی برباد ہو جاتی ہے،
کیونکہ وہ اپنی زندگی کو جگاڑ کے اصول پہ چلاتی تھی کہ کسی سے مانگ کے کھا لیا، بس اسے مانگ کے کھا لیا، بس ٹھیک ہے، کہیں سے کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے، بس چل گیا تو چل گیا، گزارا کرو۔ اور ان کی یہ حرکتیں کچھ زیادہ ہی عجیب تھی۔ ہم پہ قیامت یہ آئی کہ ہمارا باپ اس دنیا سے چلا گیا اور اب ہم لوگ بالکل اکیلے رہ گئے اور یتیم ہو گئے۔ اب ہمارے پاس سوائے مانگنے کے تو اور کوئی راستہ ویسے بھی نہیں تھا۔ پڑھے لکھے ہم لوگ تھے نہیں اور جوان لڑکیوں کو یہاں پر کسی نے اپنے گھر میں کام بھی نہیں دینا تھا۔ یہاں پہ سارے غریب ہی رہتے تھے۔ اگر ہم لوگ کسی امیر کالونی میں جا کے کسی کے گھر کے برتن دھونے کا بھی کام پکڑ لیتے تو اس میں ہمارا سراسر نقصان تھا، کیونکہ یہاں سے ایسی بڑی بڑی کالونیاں 3-4 گھنٹے دور تھی، کون روز آتا اور کون جاتا۔ اور پھر ہماری ماں کا جگاڑ پن ہمارے اندر بھی آیا تھا کہ جب مانگ کے پورا ہو رہا ہے تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ کیسے آ رہی تھی؟ گھر میں نل کا لگا ہوا تھا، اس کے پانی سے ہم لوگ اپنا گزارا چلاتے تھے۔ نل کا چلا کے ہم لوگوں کے بازو تھک جاتے، قدرتی ہوا پہ ہمارے گزارے ہو رہے تھے اور سردی کے موسم کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے۔ کھانا پینا مانگ کے کھا رہے تھے، لیکن کسی نے یہ نہ سوچا کہ مکان مالک کو کیا جواب دیں گے، کیونکہ اس نے تو کرایہ لینے کے لیے آ جانا تھا۔ وہی بات ہوئی کہ جب وہ 2 مہینے کا کرایہ نہیں گیا تو وہ ہمارے گھر آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو اب یہاں بیٹھا ہوں، کرایہ لے کر ہی جاؤں گا۔ اس کو اتنی حیا بھی نہیں آئی کہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ وہ ہمارے گھر کے صحن میں آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ 2 مہینے کا کرایہ تو آپ نے پہلے نہیں دیا ہوا تھا اور آج بھی 19 تاریخ ہے۔ اب میں نہیں آتا تو کیا کرتا؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کرائے سے میرا گھر بھی چلتا ہے، میرے پاس بھی کوئی اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ایک گھر ہے، کوئی اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ایک گھر ہے، وہ آپ لوگوں کو کرائے پہ دیا ہوا ہے۔ یہ بات تو تھی کہ اس نے ہمیں یہ گھر بغیر کسی ایڈوانس کے دیا تھا، ہمارے باپ کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہمارے باپ کو جانتا تھا۔ اس نے جتنی شرافت ہمارے ساتھ دکھانی تھی وہ دکھا چکا تھا، اب اس سے زیادہ شرافت وہ دکھا نہیں سکتا تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ شرافت نہیں دکھائے گا تو بغیرتی پہ اتر آئے گا۔ وہ کہتا تھا کہ میرا یہ ایک ہی گھر ہے جو میں نے آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے، لیکن اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جھوٹ بولتا ہے، اس آدمی کے بہت سارے کاروبار ہیں، یہ بڑا امیر آدمی ہے، لیکن جو آدمی جتنا امیر ہوتا ہے وہ اتنا ہی کنجوس بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہی معاملات تھے۔ میری ماں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کچھ پیسے ہوتے تو بے شک آپ ہمارا گھر دیکھ لیں، اگر آپ کو کچھ ملتا ہے تو لے جائیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو سوائے میری بیٹیوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بجلی بھی کٹی ہوئی ہے، موٹر بھی لگتا ہے کافی عرصے سے بند ہے، گھر میں پتلی سی دال پک رہی تھی۔ اس نے کہا کہ حالات تو آپ لوگوں کے واقعی برے ہیں۔ ہمیں لگا کہ ہماری بات سمجھ گیا، پر آپ نے صحیح کہا کہ بیٹیوں کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں۔ 3 مہینے کا کرایہ میں معاف کرتا ہوں جو آپ لوگوں نے نہیں دیا، لیکن اگلے مہینے کا کرایہ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیا تو پھر آپ کو اپنی ایک بیٹی مجھے دینی ہوگی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ایک رات اسے میرے ساتھ گزارنی ہوگی اور اس طرح آپ لوگوں کا کرایہ معاف ہو جائے گا۔ میری ماں حیران رہ گئی۔ میری ماں کے منہ میں نہ تو کوئی بات آئی اور نہ ہی گئی۔ ہم لوگ بھی ششدر رہ گئے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہم کیا بولیں۔ وہ ہمارے گھر میں بیٹھا تھا اور اصل میں یہ اس کا گھر تھا۔ ہم اس سے لڑے، ماں نے ایک جھٹ سے جھٹکا سا لیا اور کہنے لگی کہ یہ آدمی کیا کہہ کے چلا گیا۔ پہلے تو میری ماں نے ایسا رد عمل دیا کہ اس نے اچھا نہیں کیا اور اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن جب مہینہ سر پہ آ گیا تو کہنے لگے کہ ایک رات کی تو بات ہے، چلی جاؤ گی تو کیا ہو جائے گا۔ ہم سب حیران رہ گئے۔ میری بڑی بہن کو بھیجنے کی بات ہو رہی تھی، اس کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ اگر تو ایک رات کے لیے وہاں نہیں جائے گی تو ہم سب جائیں گے، کیونکہ جب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے اور سڑک پہ ہمیں رات گزارنی پڑے گی تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ بس تو چلی جا۔ میری ماں نے اتنا کہا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ ہم ساری بہنیں آپس میں بحث کرنے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی،
امی نے کیسی بات کر دی، کیا ہوگا، کیا کریں گے؟ لیکن وہی بات ہوئی کہ وقت آ گیا اور ہمیں فاطمہ کو بھیجنا ہی پڑا، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے 1 رات کا کہا تھا، لیکن فاطمہ 1 ہفتے کے بعد آئی۔ جب ہم نے اس کو دیکھا تو وہ بالکل نارمل تھی۔ ہم نے اسے پوچھا کہ تو ٹھیک تو ہے، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ تو کہنے لگی کہ جو بھی ہوا میں بتانا نہیں چاہتی ہوں۔ اس آدمی نے مجھے منع کیا ہے، اس کی حالت اچھی لگ رہی تھی۔ 1 ہفتے میں ہی اس کی صحت کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ لگتا ہے وہاں پہ اچھا کھانا ملتا رہا تھا۔ اس نے میری ماں کے ہاتھ میں 10,000 روپے بھی رکھے اور کہا کہ یہ بھی اسی نے دیے ہیں۔ میری ماں کچھ نہیں بولی اور پھر ایسے نارمل ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس 10,000 روپے سے ہمارا مہینہ تو گزر گیا، لیکن مہینہ گزرتے دیر کہاں لگتی ہے۔ اسی طرح اگلا مہینہ آ گیا۔ میری جو فاطمہ سے چھوٹی والی بہن تھی، جو مجھ سے تو خیر بڑی ہی تھی، وہ بہت زیادہ غصے والی تھی۔ کبھی نہیں جاؤں گی جب تک مجھے یہ فاطمہ نہیں بتاتی کہ وہاں پہ کیا ہوا، اور فاطمہ اپنی زبان نہیں کھول رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں بتا سکتی، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ راز باہر نکالا ہے تو وہ ہمیں اس گھر سے ہی نکال دے گا، اور اس طرح سے بھی کام نہیں چلے گا۔ میری غصے والی بہن بار بار کہہ رہی تھی کہ جب تک تو مجھے بتائے گی نہیں میں نہیں جاؤں گی، چاہے تم لوگ سڑک پہ آ جاؤ، لیکن پھر بھی وہی بات کہ اولاد سے اپنی بات منوانی ہو تو ان کو ایموشنل بلیک میل کر لو، جس میں میری ماں ویسے ہی ماہر تھی۔ اس نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیا، پین ڈالنے شروع کر دیے کہ اب کیا کریں، کہاں جاؤں گی میں ان سب کو لے کے۔ تیرے باپ کو بیٹے کی خواہش تھی، بیٹے کی خواہش میں بیٹیاں پیدا کرتا گیا، پھر خود اس دنیا سے چلا گیا۔ اب یہ بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ارے جب بڑی بہن نے قربانی دے دی تو تو کیوں نہیں دے سکتی؟ تو بھی قربانی دے اور ہمیں سب سے بچا۔ وہی بات ہوئی کہ میری وہ بہن بھی مان گئی، وہ بھی چلی گئی۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ بہن کو لینے کے لیے گاڑی بھیجا کرتا تھا، کہ اسی گاڑی میں واپس بھیج دیتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ 1 رات اور بھیجتا تھا 1 ہفتے کے بعد۔ پھر یہ والی بہن 5 دن کے بعد واپس آ گئی تھی۔ جب یہ واپس آئی تو اس کا بھی منہ بند تھا اور اس نے بھی کچھ نہیں بتایا، اور اس طرح سے یہ لوگ اپنے منہ کو بند کیے ہوئے تھے کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ بالکل چپ چاپ تھی اور کچھ نہیں بول رہی تھی۔ ان دونوں کی شکل اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن میری جو تیسری والی بہن تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور وہ زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی کچھ ایسا ہو کہ یہ پورا محلہ ہی ختم ہو جائے۔ میں نے اسے کہا کہ توبہ کرو، اپنی مجبوری اور مصیبت کے پیچھے باقیوں کے لیے کیوں عذاب مانگ رہی ہو؟ ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ یہ جو اس گھر میں تماشا لگا رکھا ہے، اگر بابا زندہ ہوتے اور تب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تو آپ کو کیا لگتا؟ بابا کو کیسا لگتا؟ وہ کہتی ہے کہ ظاہر ہے برا ہی لگتا، اور کیا لگتا؟ تو کیوں ایسی باتیں کر رہی ہے؟ میں نے کہا تو پھر وہ ابھی بھی تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں سے ہمیں دیکھ رہے ہوں۔ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ آپ ان کی روح کو کیوں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ اس آدمی سے کہیں کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہم کہیں بھی چلے جائیں گے، عورتوں کے کسی سینٹر میں چلے جائیں گے، وہاں جا کے رہ لیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ تجھے پتہ ہے کہ آج کل عورتوں کے سینٹر میں کیا ہوتا ہے؟ ارے اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ اپنا گھر نہیں، کرائے کا گھر ہے، اور کرائے کے پیچھے ہم لوگوں کو بہت بڑی قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ نہیں، بس جو چل رہا ہے چلنے دو۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں اپنی ماں سے بدتمیزی نہیں کرنا، بس جو چل رہا ہے چلنے دو۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں اپنی ماں سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں کوئی بدتمیز لڑکی نہیں تھی، اور میری ماں نے میری ایسی تربیت بھی نہیں کی تھی۔ پر میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جو چل رہا ہے اس کو چلنے دے۔ اب اس کے بعد جو سالیہ کی باری ہے وہ کتنا ڈری ہوئی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے، اور اس کے بعد میری باری ہے۔ لیکن آپ مجھے ایک بات تو بتائیں کہ آپ کے صرف 7 ہی بیٹیاں ہیں، 7 مہینے تو گزار لیں گی، آپ اس کے بعد کیا کریں گی؟ کیا خود جائیں گی؟ جب میں نے ایسے کہا تو میری ماں نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور کہا کہ تو کتنی بدتمیز اور بے شرم ہو گئی ہے، آئندہ میرے سامنے نہ آنا۔ دل تو کرتا ہے کہ سالیہ کی جگہ تجھے بھیج دوں، لیکن وہ تیرے سے زیادہ خوبصورت ہے،
نکل جاؤ یہاں سے اور اپنی شکل نہ دکھانا مجھے۔ میں کمرے میں آ گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ سالیہ کو پتہ تھا کہ میں اس کے لیے ہی جنگ لڑنے گئی تھی۔ کہنے کہا کہ اصل میں یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں جو ہمیں یہ بتانے کو تیار نہیں ہیں کہ وہاں پر کیا ہوگا۔ وہ بھی غصہ ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ بتا دیں گے تو کیا نہیں ہوگا؟ کیوں تو کسی ڈرامے کی جاسوس عورت کی طرح بس یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا ہوگا؟ اس بات پہ تیرا ذرا سا بھی دھیان کیوں نہیں جا رہا کہ چاہے تم لوگوں کو پتہ ہو چاہے نہ پتہ ہو، جو ہونا ہے وہی ہونا ہے۔ وہ آدمی ضرورت سے زیادہ چالاک ہے۔ فاطمہ کے منہ سے یہ بات نکلی تو دوسری بہن نے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا کہ اور کچھ نہ بولنا۔ اس کا مطلب کہ یہ دونوں بھی آپس میں مل گئی تھی۔ خیر 3 دن کے بعد سالیہ بھی چلی گئی اور جب وہ واپس آئی تو اس کی حالت پہلی 2 بہنوں جیسی نہیں تھی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور اس کے چہرے کے اوپر ایک زخم بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ یہ زخم کیسے لگا بتاؤ مجھے۔ جس طرح سے وہ گئی تھی اور اپنے دل کے ساتھ، یہ زخم کیسے لگا بتاؤ مجھے۔ جس طرح سے وہ گئی تھی اور اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کر رہی تھی، اور میں اس کے لیے جنگ لڑ رہی تھی، اور میں نے امی سے اس کے لیے تھپڑ بھی کھایا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے ضرور بتائے گی کہ کیا بات ہے اور وہاں پہ کیا معاملہ ہے، لیکن اس نے بھی اپنا منہ بند کر لیا اور مجھے بتانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ زخم تو مجھے میری اپنی وجہ سے لگایا اور کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہوا، تم پریشان نہیں ہونا۔ اب مجھے ان تینوں پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ آدمی ان لوگوں کے اوپر کیا جادو کر رہا تھا، ان کو کیا گھول کے پلا رہا تھا کہ جب بھی وہ واپس آتی تھی تو ان کی زبان ہی بند ہو جاتی تھی۔ بندہ سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ ایسا بھی کیا تھا۔ یہ تینوں ہماری بہنیں تھیں، ہم لوگ ایک ہی ماں سے جنمی تھی۔ بہنوں میں تو کوئی راز نہیں ہوتا، وہ تو ایک دوسرے کو ہر بات بتا دیتے ہیں۔ پھر یہ اتنی بڑی بات ہم سے کیوں چھپا رہی تھی؟ سالیہ اتنی بڑی بات ہم سے کیوں چھپا رہی تھی؟ سالیہ تھوڑی سی معصوم بھی تھی اور بے وقوف بھی۔ جب میں نے اس پہ زیادہ زور ڈالا تو اس نے کہا کہ دیکھو جو بھی ہوگا نا وہاں پہ اتنا برا نہیں ہوگا۔ بس اس نے اتنا کہہ دیا اور میں حیران رہ گئی کہ ایک آدمی ہمارے گھر آ کے ہماری بیٹیوں پر نظر رکھ کے گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، آپ کی بیٹیاں بڑی خوبصورت ہیں اور مجھے آپ کی بیٹی ایک دن کے لیے چاہیے۔ اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ کیا وہاں بٹھا کے ہماری پوجا کرے گا؟ لیکن صالحہ نے کوئی جواب نہ دیا، پھر سے اپنی زبان بند کر لی۔ میں نے پورے مہینے میں اس سے کئی دفعہ بات اگلوانے کی کوشش کی، پر میں کامیاب نہیں ہوئی۔ باتوں باتوں میں نے اس پہ سارے طریقے آزما لیے، پر اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اس آدمی کا پیچھا کرنے کے بارے میں سوچا۔ وہ اس محلے میں بہت آتا جاتا تھا، ہمیں لگتا تھا کہ اسی محلے میں رہتا ہے، اس محلے میں نہیں رہتے۔ اس محلے میں تو ان کی بہنیں رہتی ہیں، وہ اپنی بہنوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ جو آپ لوگوں کو گھر کرائے پہ دیا ہے نا، یہ پہلے اشرف صاحب کا تھا۔ بہت ہی زیادہ غریب تھے، پھر پتہ نہیں کیسی لاٹری لگی کہ انہوں نے تو ڈیفینس میں بنگلہ بنایا ہے۔ وہ تو ڈیفینس میں رہتے ہیں، یہاں پہ نہیں رہتے۔ وہ یہاں پہ تو ان کی بہنیں رہتی ہیں، 4-5 بہنیں ہیں تو ہفتے میں 2-3 دفعہ ان سے ملنے چلے آتے ہیں۔ اشرف صاحب کی بیوی نہیں ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ اچھا ان کی بیوی نہیں ہے؟ ہاں اس کی بیوی نہیں ہے، اس لیے بہنوں کے گھر آ جاتا ہے، گھر کا کھانا کھانے کا دل کرتا ہوگا تو آ جاتا ہوگا۔ میں نے کہا کہ اشرف صاحب کیسا آدمی ہے؟ کریانے والے سے اگر میں یہ ساری باتیں پوچھتی تو وہ مجھے کہتا کہ چل نکل یہاں سے۔ یہ تو کریانے والے کے ساتھ کام کرنے والا لڑکا جمیل تھا جو ہمارے ساتھ ہی اسکول میں پڑھتا تھا، اور کا جمیل تھا جو ہمارے ساتھ ہی اسکول میں پڑھتا تھا اور پھر میٹرک میں فیل ہونے کے بعد یہاں پہ کام کرنے لگا تھا۔ اس سے میں یہ سب کچھ پوچھ رہی تھی کیونکہ پورا دن تو وہ محلے کے چوک میں کھڑا رہتا تھا، اسے ہر کسی کے بارے میں پتہ ہوتا تھا اور میرا شروع سے دوست بھی تھا، لیکن ایسی ویسی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ عمر میں مجھ سے تھوڑا کم تھا۔ اس نے کہا کہ عجیب سا ہی آدمی ہے، اس کے بارے میں نہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے۔ کبھی کبھی یہ کھڑا ہو کے نہ کسی فقیر کو بہت سارے پیسے دے رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ بہت سارے پیسے؟ اس نے کہا کہ ہاں بہت سارے پیسے دے رہا ہوتا ہے، مطلب کہ فقیروں کو لوگ 5-10 روپے دیتے ہیں
یا کوئی 20-50 دیتا ہے تو یہ فقیروں کو 200 300 400 500 بھی دے رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ کسی سے 20 روپے کے پیچھے لڑ رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ پاگل ہے کیا؟ اس بڑا بزنس ہے، یہ بڑا امیر آدمی ہے، لیکن ہے تھوڑا عجیب سا، موڈی ٹائپ ہے۔ اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کب اس کے دماغ پر کیا سوار ہو جائے۔ اور یہ جو تم لوگوں سے کرایہ لیتا ہے، اگر یہ چاہے تو تم لوگوں سے کرایہ نہ لے، لیکن اچھا آدمی نہیں ہے، اس قدر اچھائی کی اس سے امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ جمیل نے کہا کہ تو کیوں اس کے بارے میں اتنا کچھ پوچھ رہی ہے؟ تیرا اس کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ بس کرایہ دے کے بات ختم نہیں ہو جاتی۔ میں نے کہا کہ تمہیں بتا نہیں سکتی، لیکن تو نے میرا ایک کام کرنا ہے۔ کہنے لگا کہ کیا؟ میں نے کہا کہ اگر مجھے کبھی تیری مدد کی ضرورت ہوئی تو تم میری مدد کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں تیری مدد ضرور کروں گا، کیوں نہیں کروں گا تیری مدد، بس تم مجھے ایک آواز دینا۔ مجھے جمیل پہ بھروسہ تھا، لیکن میری ماں کو نہیں تھا، اور کسی نے میری چغلی کر دی کہ یہ جمیل کے ساتھ کھڑی ہو کے باتیں کر رہی تھی۔ اب میں کیا کہتی کہ میں اشرف کے کہا کہ ہاں وہ میرا دوست ہے، تو میں اس سے حال چال پوچھ رہی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ دوست بنائے ہوئے ہیں تو نے؟ تجھے پتہ ہے کہ لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہوتے؟ میں نے کہا کہ اچھا، آپ کسی غیر آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی بھیج دیتی ہیں، ہر مہینے ایک بیٹی کو بھیج دیتی ہیں، اور مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ بات کیوں کر لی؟ بڑی نیک پارسا قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں نا اس گھر میں بڑا تبلیغی سا ماحول ہے، جیسے ہم لوگوں کا۔ ارے انسان کرنا چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ بچوں کو قرآن بھی پڑھانا شروع کر دیں تو اس گھر کا چولہا چل جائے گا، لیکن آپ لوگوں کی ہڈیوں میں حرام بیٹھ گیا ہے۔ پہلے مانگ مانگ کے کھاتے تھے، اب عزتیں بیچ بیچ کے کھا رہے ہیں۔ میری ماں نے پھر میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور کہا کہ کل ہی جائے گی تو، 31 کا مہینہ ہے، لیکن تو 30 پہ ہی جائے گی۔ میں خود اشرف کو فون کر کے بلاؤں گی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے غصہ تو آیا، لیکن جب اپنے کمرے میں آئی تو لیکن تو 30 پہ ہی جائے گی۔ میں خود اشرف کو فون کر کے بلاؤں گی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے غصہ تو آیا، لیکن جب اپنے کمرے میں آئی تو مجھے رونا بھی آنے لگا کہ یہ کیسی عورت تھی۔ ہماری ماں، اس نے ساری زندگی ہمارے باپ کو بھی ذلیل کیا تھا، پریشانی کیا تھا، تنگ ہی کیا تھا، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی رہتی تھی۔ جو نہیں تھا اس کے لیے روتی رہتی تھی۔ جب وہ پیسے کما کے لاتا تھا تو بچاتی نہیں تھی۔ جس دن پیسے آتے تھے اس نے اچھی چیز بنا لی تھی، اور جس دن پیسے نہیں ہوتے تھے اس دن پانی کے ساتھ روٹی کھانی پڑتی تھی۔ آدمی کا کام پیسے کما کے لانا ہوتا ہے، اور عورت کا کام ان پیسوں کو صحیح جگہ استعمال کرنا اور سنبھالنا ہوتا ہے۔ آدمی اور عورت مل کے جب اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں تو تبھی گھر اچھے طریقے سے چلتا ہے۔ لیکن ماں کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک جگاڑی عورت تھی، اور جگاڑی عورت ہی رہنے والی تھی۔ اپنے شوہر کی مولا تھا۔ اس کے بعد بھی اس کے دماغ کے دروازے نہیں کھلے تھے، کبھی بھی کھلنے والے نہیں تھے، لیکن اب مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ جب مجھے لینے کے لیے وہ لوگ آئے تو میں سارے راستے قرآن آیات کی تلاوت کر رہی تھی کہ کسی طرح میری بچت ہو جائے، میں بچ جاؤں، چاہے تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میں مر جاؤں، لیکن اگر میرے ساتھ کچھ برا ہونا ہے تو وہ نہ ہو۔ اب اس گھر کے اندر گاڑی آ چکی تھی۔ میں نے گھر کو ایک نظر دیکھا۔ گھر بہت بڑا تھا۔ شام ہو رہی تھی، اندھیرا ہو رہا تھا، لیکن پتہ چل رہا تھا کہ گھر بہت بڑا ہے۔ وہاں سے مجھے ایک آدمی نے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو۔ وہ اس گھر کا نوکر لگ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ آنکھیں بند کرو اور میرے ساتھ چلو۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے یہیں پہ لے جانے لگا۔ مجھے اپنے پیروں کے نیچے فرش محسوس ہوا، پھر قالین محسوس ہوا، پھر چلتے چلتے میں ایک کمرے میں پہنچ گئی۔ قالین محسوس ہوا، پھر چلتے چلتے میں ایک کمرے میں پہنچ گئی جہاں پہ ایک جوڑا پڑا ہوا تھا، کچھ سجاوٹ کا سامان تھا، اور ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں کھلی تو میں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہو رہا، جلدی جلدی تیار ہو جاؤ۔ اس نے مجھے کپڑے پکڑا کے باتھ روم میں دھکا دے دیا۔ میں نے باتھ روم سے بھی بھاگنے کی کوشش کی، لیکن باتھ روم میں نہ تو کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی اتنا بڑا روشن دان کہ جہاں سے میں نکل جاتی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے پولیس والوں کی طرح دروازہ پیٹنا شروع کر دیا کہ جلدی کرو، کیا کر رہی ہو؟ ابھی تک تو تمہیں تیار ہو جانا چاہیے تھا۔ ایسی بھی کون سی تیاری کر رہی ہو جو ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟
میں کپڑے پہن کے باہر نکل آئی۔ کپڑے کو اتنے شاندار نہیں تھے، بس لال کلر کے تھے، اور میں بس لال کلر کے کپڑوں میں ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی ہلکی سی تقریب کی دلہن ہو۔ اس کے بعد اس نے میرے چہرے کو پکڑا اور اس کے اوپر عجیب سے انداز میں میک اپ کرنے لگی۔ اس نے میرے ہونٹوں پہ لال لپسٹک لگا دی اور آنکھوں میں کاجل ڈال دیا۔ میرے سر پہ ایک عجیب سا دوپٹہ کرا کے بولی کہ چلو۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ؟ مجھے دلہن کیوں بنا رہے ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے بتانے کا حکم نہیں ہے، مجھے صرف کام کروانے کا کہا گیا ہے۔ میں نے اپنا کام کروانا ہے، میں نے بھی جانا ہے یہاں سے، مجھے بھی بہت کام ہے۔ تم بھی اپنا کام کرو اور پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ تمہارا معاملہ ہے، اشرف صاحب نے کہا تھا کہ جو بھی کرنا ہے جلدی جلدی کرنا ہے، صرف 2 گھنٹے کا وقت ہے۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ 2 گھنٹے کا وقت؟ لیکن میری بہنیں تو 7-5 دن کے بعد واپس آیا کرتی تھی، کہ یہ لوگ مجھے 2 گھنٹے بعد واپس بھیج دیں گے؟ لیکن پھر 2 گھنٹے میں یہاں کیا ہوگا؟ ایسا بعد اس عورت کو کسی کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ ہاں تیار ہے یار، تیار تو میں نے کر دیا، اچھی لگ رہی ہے، لڑکی خوبصورت ہے، بس تھوڑا سا تیار کیا ہے، لیکن اچھی لگ رہی ہے۔ اب زیادہ تیار تو نہیں کر سکتی نا، آپ نے تو کہا تھا کہ جلدی جلدی کرنا ہے۔ ہاں بس ٹھیک ہے، اچھا چلیں ٹھیک ہے، 10 منٹ، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ کسی سے بات کر رہی تھی اور میں صرف ایک طرفہ کال ہی سن سکتی تھی، یعنی صرف اس کی آواز ہی سن سکتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ 10 منٹ میں آ رہے ہیں۔ میں سائڈ پہ بیٹھ گئی اور میں نے اسے کہا کہ مجھے پانی پلا دو، تو کہنے لگی کہ چالاکی کر رہی ہو میرے ساتھ؟ مجھے کہا گیا تھا کہ تمہاری کوئی بات نہ مانو، اگر تم پانی مانگو تو تمہیں پانی بھی نہیں دوں۔ یہ جو تم نے باتھ روم میں زیادہ ٹائم لگایا ہے نا، یہ بھی تم نہیں لگا سکتی تھی، لیکن مجھے پتا ہے کہ چلو باتھ روم سے نکل کے کہاں ہی جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ اتنا تو بتا سکتی ہو نا کہ تم یہاں پہ کیا کرتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ کام والی ہوں، کام کرتی ہوں یہاں پہ، کھانا وغیرہ بناتی ہوں، بڑی پرانی وفادار ہوں اشرف صاحب کی۔ بس ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، اور میں بری طرح ڈر گئی کہ پتہ نہیں کون ہے، یہاں پہ کوئی آئے گا یا مجھے کہیں لے جایا جائے گا، کیونکہ اس کمرے میں تو بیٹھنے کے لیے صرف ایک صوفہ ہی پڑا ہوا تھا۔ دیکھا تو اشرف صاحب تھے، ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر دستخط کرو، پڑھی لکھی تو ہو نا، یہ انگوٹھا لگاؤ گے؟ میں نے کہا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا کہ یہ تمہاری طرف سے اجازت نامہ ہے کہ اس گھر میں تمہارے ساتھ جو بھی ہو اس کی تم ہمیں اجازت دیتی ہو۔ میں نے کہا کہ میں کسی ایسے کاغذ پہ دستخط نہیں کروں گی۔ اس نے کہا کہ ہم نے تمہاری بہنوں سے بھی کروائے تھے، انہوں نے تو کر دیے۔ جب میرے پاس فائل آئی تو میں نے اسے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں پڑھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہے، یعنی کہ کوئی بھی کانٹریکٹ ہو، کچھ بھی ہو، اس کی مین ہیڈنگ اس کے اوپر ہوتی ہے، اور وہیں پہ انہوں نے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ مجھے کہنے لگا کہ جلدی جلدی دستخط کرو، اور مجھے غصے سے کہا۔ میں نے دستخط کر دیے۔ میں ڈری ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے اس عورت سے کہا کہ یہ کیسا تیار کیا ہے اس کو؟ تو اس نے کہا کہ جی اتنا ہی ہو سکا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، بس اتنا چلے گا، اور مجھے کہا کہ چلو۔ میں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، آپ نے میری بہنوں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہو، میں ان جیسی نہیں ہوں، میں نے کہیں بھی نہیں جانا۔ اس نے کہا کہ ارے باتیں نہیں کرو یار، پہلے ہی بہت ٹائم ضائع ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا تمہارے ساتھ، بس چلو ہمارے ساتھ۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، کہ مجھے دلہن بنا کے پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مانو گی نا، بس چلو۔ میرے پاس آخری حربہ یہی تھا کہ میں اختلاف کروں، ضد کروں اور کہوں کہ نہیں میں نے نہیں جانا، لیکن میری یہ بات بھی کسی نے نہیں سنی۔ میں مزاحمت بھی کر رہی تھی، پر وہ لوگ مجھے لے کر جا رہے تھے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے کر آیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے اس کمرے کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ کمرہ کسی کا بیڈ روم لگتا تھا، بہت ہی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، لیکن صاف ستھرا بالکل بھی نہیں تھا۔ یہاں کے معاملات بڑے خراب لگ رہے تھے، ایسے لگتا تھا کہ اس کمرے کے اندر 4-5 بچوں کو چھوڑ دیا گیا تھا،
जिन्होंने इस कमरे में उधम मचाया हुआ हो और अब वो यहाँ से चले गए हों। इसने मुझे कहा कि बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो। जब इसने बिस्तर की तरफ इशारा किया तो मैं डर गई। इस कमरे के अंदर एक क्वीन साइज़ का बेड पड़ा हुआ था जो थोड़ा छोटे साइज़ का होता है, और इसके ऊपर और पतली सी चादर बिछाई गई थी। कमरे की दीवारें, पर्दे, कालीन तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन बाकी सब चीज़ें अजीब सी ही थी। जैसे मैंने पहले बताया कि बिल्कुल भी सफाई न थी। वो औरत कह रही थी कि मैं यहाँ की नौकरानी हूँ, पता नहीं क्या करती रहती थी। घर तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कभी किसी ने साफ़ ही नहीं किया। मैं बेड पे नहीं बैठी, वो साइड पे खड़ा होकर फ़ोन में कुछ कर रहा था। इसने कहा कि बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बात क्यों नहीं मानती। मैं दिल में सोचने लगी कि तुम्हारी बात मानूंगी? मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? हो कौन तुम? थोड़ी देर के बाद इसको न जाने क्या गुस्सा आया कि इसने मुझे बेड के ऊपर धक्का दे दिया और मैं बैठने के बजाय पीछे की तरफ ही लेट गई। लेकिन वो फिर से मुंह पलट के खड़ा हो गया और मैं फूट फूट के रोने लगी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे छत नज़र आ रहा था और छत पे मैंने कुछ अजीब सा देखा। मैं हैरान कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे छत नज़र आ रहा था और छत पे मैंने कुछ अजीब सा देखा। मैं हैरान थी कि छत के ऊपर ये किस किस्म के निशान थे। ऐसा कौन कर सकता था, क्योंकि छत के ऊपर बच्चों का जो पेंट होता है वो गिरा हुआ था और छत पे इस तरह से गिरा था कि जैसे किसी ने नीचे से उछाल के ऊपर फेंका है। इतने बड़े कमरे में जहाँ पे महंगी कालीन, पर्दे और फर्नीचर रखा गया है, उधर कोई इस तरह की हरकत क्यों करेगा कि दीवारों को गंदा किया जाए। खैर, अभी मैं यही सोच रही थी कि मुझे मेरी कमर के नीचे कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ। मैं हैरान थी कि ये सब क्या है। मेरी कमर के नीचे से मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे बर्फ़ की स्लैब पर लिटा दिया गया है और या फिर इस बिस्तर के नीचे बर्फ़ पड़ी हुई है। अचानक से उठ खड़ी हुई। मैं हड़बड़ा के उठी, लेकिन अशरफ की नज़र और ध्यान मेरी तरफ नहीं गया। मैंने इस बेड की चादर हटाई तो बेड भी गीला ले और मैं पीछे की तरफ जाकर खड़ी हो गई। अब अशरफ ने भी इस तरफ देखा और वो भी मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा, जो इस बेड के नीचे बैठा था और इसके हाथ में एक बर्फ़ का टुकड़ा था। थोड़ी देर के बाद वो पागलों की तरह हंसने लगा और उसने कहा कि दुल्हन डर गई, दुल्हन डर गई। और मैं हैरान रह गई कि ये कौन है, ये क्या कर रहा है। अशरफ ने कहा कि क्या किया तुमने, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये कपड़ा हटाने की। मैंने कहा कि ये नीचे कौन है। इसने कहा कि ये बेटा है मेरा, बैठो इधर ही। मैं हैरान रह गई कि इसका बेटा भी है, वो भी एक जवान बेटा, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इसने नौकरों को आवाज़ें देनी शुरू कर दी और कहा कि इसको यहाँ से बाहर ले जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं, इसको यहाँ से बाहर नहीं भेजें। आपको शर्म नहीं आती? हम लोग आपकी बेटियों की उम्र की हैं और आप हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरी तरफ हैरान होकर मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं मेरी तरफ हैरान होकर देखने लगा। मैंने कहा कि तभी आपका बेटा पागल है ना, क्योंकि आप लोगों के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, इसलिए आपके साथ मुकाफ़ाती अमल होता है। आप एक बुरे इंसान हैं। इसकी आंखों में आंसू आ गए और मैं हैरान हुई कि इसकी आंखों में आंसू का क्या काम है। ये तो बुरा इंसान ही था। बुरा नहीं होता तो क्यों 4 महीने से हम लोगों के सर पे एक मुसीबत की तरह सवार होता। और इसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। जब मुझे मेरे घर वापस छोड़ दिया गया तो मेरी माँ ने कहा कि लो, ये तो 4 घंटे बाद ही वापस आ गई है। मैंने कहा कि आप क्या चाहती थी कि सारी ज़िंदगी वहाँ गुजार लूँ, तो ये भी हो जाएगा। कहने लगी कि क्या मतलब। मैंने कहा कि कुछ नहीं। अब मैं आके अपनी बाकी 3 बहनों के पास बैठ गई, जिसमें सालिहा, फ़ातिमा और साइमा भी शामिल थीं। उन्होंने कहा कि क्या करवाया गया तुमसे। मैंने कहा कि अब तो मैं तुम लोगों के राज के बारे में, पहले ये बताओ कि तुमसे क्या करवाया गया था। मैंने फ़ातिमा से कहा कि पहले आप बताएं कि आपसे क्या करवाया। इसने कहा कि मुझे कहा गया था कि इस घर में काम करने वाला कोई नहीं है और ये घर काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है, इसलिए इस पूरे घर को साफ़ करो। और मैंने पूरा हफ्ता लगा के इस पूरे घर को साफ़ किया था। इसने कहा कि मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूँगा और तुम्हारा काम इस घर को साफ़ करना होगा। कसम से उन्होंने मुझसे इतना काम करवाया कि जितना मुझसे नहीं करवाना चाहिए था, यानी कि एक बंदे का काम नहीं था। पूरा हफ्ता लगा के मैंने इस घर को साफ़ किया, लेकिन मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलना
رہنے کے لیے کمرہ بھی ملا اور اشرف کو تو بس میں نے آتے جاتے ہی دیکھا، نہ تو کوئی میرے کمرے میں آیا اور نہ ہی کسی نے مجھ سے ایسی ویسی بات کی، لیکن یہ ضرور کہا کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ پھر میں نے سائمہ سے کہا کہ تم سے کیا کام کروایا گیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے بھی اسی طرح کے کام کروائے گئے تھے، اور مجھے کہا کہ بتانا، مجھے کہا تھا کہ اس گھر میں ایک مریض ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور وہ خیال تم نے کرنا ہے۔ اس کا کمرہ بھی صاف کروایا تھا، مجھ سے دیواروں پہ کلر لگے ہوئے تھے، بہت ہی گندا کمرہ تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے ساری دیواریں صاف کی تھی، میں بہت تھک گئی تھی، اس لیے مجھے 4-5 گھنٹے کے بعد ہی واپس بھیجا تھا، لیکن جس کام پہ لے گئے تھے وہ کام نہیں کروایا تھا۔ ہم لوگ حیران بھی تھے اور پریشان بھی۔ اس نے کہا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ جب میں نے سالیہ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اس گھر میں ایک چھوٹی بچی تھی، وہ میرے حوالے کی تھی اور مجھے کہا تھا کہ میں نے ہی اس کی دیکھ بھال کرنی ہے اور ہمیشہ اس کو سنبھالنا ہے۔ میں نے کہا کہ کتنی چھوٹی لگی، کیا 1.5-2 سال کی ہوگی؟ اس کا ناخن لگا تھا مجھے۔ وہ لوگ مجھ سے پوچھنے لگی کہ اب تم بتاؤ کہ تم سے کیا کام کروایا؟ جب میں نے ان کو بتایا کہ مجھ سے کیا کام کروایا تو وہ حیران رہ گئیں۔ دراصل معاملہ ایسا تھا کہ اشرف صاحب کا ایک بیٹا تھا جو کہ پاگل تھا، لیکن اس کا سارا بزنس اس بیٹے کے نام پہ تھا، کیونکہ یہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ یہ انسان بہت ہی زیادہ سمجھدار، خوبصورت، پڑھا لکھا تھا۔ اسے باہر کے ملک سے پڑھائی کروائی تھی۔ اس کا نام ساحل تھا، بہت ہی خوبصورت نوجوان مرد تھا، لیکن اس کی شادی ہوئی اور اللہ نے اس کو بیٹی سے نوازا۔ یہ اپنی بیٹی سے بھی بڑا پیار کرتا تھا۔ یہ لوگ کسی جگہ پر سیر کرنے گئے تھے جہاں پر ان کی گاڑی ایک پہاڑ سے نیچے گر گئی۔ اللہ کی قدرت تھی کہ ماں کے دماغ پہ نہ جانے کیا آیا کہ اس نے گاڑی بے قابو ہونے سے پہلے ہی اپنی بیٹی کو گاڑی سے باہر پھینک دیا۔ اس کی بیٹی کو تھوڑی بہت چوٹ لگی لیکن وہ بچ گئی، اور جب گاڑی نیچے گری تو اس کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی، اور ساحل کے سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ بالکل کسی بچے کی طرح ہو گیا اور ایک نفسیاتی مریض بن گیا۔ اس کے بعد سے اس گھر میں سب کچھ خراب ہونے لگا۔ اشرف صاحب یہ بات باہر نہیں نکالنا چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا پاگل ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سارے کاروبار اور ساری کمپنیاں اور سب کچھ اپنے بیٹے کے نام پہ بنا رکھا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ وہ پاگل ہو چکا ہے تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، اور لوگ ان کے خلاف بغاوت میں آ جائیں گے اور اپنے شیئرز بھی کمپنی سے نکال لیں گے۔ جب کمپنی کا مالک ہی پاگل ہو گیا تو پھر اس کمپنی کے ساتھ کیا بزنس کیا جائے؟ اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ میری شادی ساحل کے ساتھ کروا دی گئی، کیونکہ ساری بہنوں میں سے میں ہی سب سے زیادہ سمجھدار اور صبر شکر کرنے والی لگی تھی، ایسا اشرف صاحب نے کہا تھا۔ جس کاغذ پہ مجھ سے دستخط کروائے گئے تھے وہ کچھ اور نہیں بلکہ کانٹریکٹ میرج تھی، جس پہ مجھ سے سائن کروا لیے تھے۔ اب میں ساحل کی بیوی تھی اور اس پورے گھر کی ماں کہ میں ایسے لوگوں کی تلاش کر رہا تھا جو میری مدد کریں اس گھر کو سنبھالنے میں، ان کی بیٹی کو سنبھالنے میں، بیٹے کو سنبھالنے میں، اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اسی لیے میں نے آپ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچا، لیکن میری کوئی غلط نیت نہیں تھی، میرا کوئی برا ارادہ نہیں تھا۔ اگر میں آپ کی ماں کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیتا تو وہ شاید کچھ اور ہی کہتی، کیونکہ آپ کی ماں بہت زیادہ چالاک ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ جہاں میں ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا سوچ رہا ہوں وہاں وہ مجھے مجبور سمجھ کے میری مجبوری سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں۔ اس لیے میں نے یہ سب کچھ ناٹک کیا تھا اور آپ لوگوں کو کہا تھا کہ کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ میرا ایک بہت بڑا معاملہ اٹکا ہوا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں کو میں اپنے گھر میں شفٹ کر لوں گا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کی ذمہ داری بھی میں لے لوں گا۔ جب میں نے لوگوں کو یہ بات سنائی تو وہ سب حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب کہ تو اس گھر کی مالکن بن گئی اور ان کی بیٹی کی بیوی بھی؟ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ بڑی پریشان تھی۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تھا کہ ہمیں ایسے لگا کہ ہمارے اوپر بہت بڑی مصیبت ٹوٹے گی، اور اس جگہ ہمارے اوپر تھوڑی کم بڑی مصیبت ٹوٹی تھی، تو ہم لوگ اس لیے نارمل ہو کے بیٹھے تھے کہ چلو خیر ہے، ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میرے سب سے چھوٹی والی 2 بہنوں کو کالج میں داخل کروا دیا گیا،
کیونکہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے ان کی پڑھائی کا خرچ ہوا تھا۔ باقی ہم سب نے تو ایف اے کیا ہوا تھا۔ صالحہ بچی کا خیال کرتی تھی۔ صالحہ بہت خوبصورت تھی، وہ بچی اس کے ساتھ خوش رہتی تھی کیونکہ وہ بچی اسے اپنی ماں سمجھنے لگی تھی، کیونکہ اس کی ماں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ کھانا وغیرہ بناتی تھی اور میں اپنے شوہر ساحل کو سنبھالتی تھی۔ وہ مجھے اپنی سابقہ بیوی رم کا نام لے لے کے بلاتا تھا، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اس کے ڈاکٹر سے بھی ملی، انہوں نے بھی میرے ساتھ ایک لمبی ملاقات کی اور مجھے بتایا کہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، اسے کس طرح سے صحیح کرنا ہے، کیسے یہ نارمل ہوگا، کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ انہوں نے بہت امید دلائی تھی۔ ابھی اس بات کو 1 سال ہو گئے، ہم لوگ یہیں پہ رہ رہے ہیں اور میری بڑی والی بہن کا رشتہ بھی اشرف صاحب نے کروا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی تو اس کو یہاں پہ نہیں رکھ سکتے ہیں، باقی آپ لوگ اتنے سارے ہو کے 1-2 کی شادی ہو گئی تو باقی مل کر بھی ان گھر کو سنبھال سکتی ہیں۔ ہم تو یوں ہی اشرف صاحب کو اتنا برا سمجھ رہے تھے، بے شک اپنی مجبوری کے تحت ہی، لیکن انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کر دیا اور وہ ہمارے سر کا سایہ بن گئے۔ ہمیں رہنے کے لیے اچھی جگہ مل گئی، کھانا پینا مل گیا، ہماری شادیاں بھی کروا رہے تھے، ہماری پڑھائی بھی کروا رہے تھے۔ شاید اس سب میں نقصان میرا ہوا تھا، لیکن وہ نقصان کسی بھی وقت فائدے میں بدل سکتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ساحل کسی بھی وقت ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن کب یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ بس اسی امید پہ میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ فاطمہ کی شادی ہو گئی ہے اور سائمہ کا بھی رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ میری ماں کو ہم نے سمجھایا تھا کہ آپ نے پھر چالاکی کی کوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔